اسلامی معیشت کے اصول کیا ہے؟ اسلامی معیشت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے والا آدمی معاشی اعتبار سے سب سے کمتر زندگی گزارے گا، جیسے کہ خلفائے راشدین عملاً کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مساکین کی ایک فہرست تیار کی گئی اور ان کی درجہ بندی کی گئی، تو جو فہرست تیار ہو گئی تو سب سے پہلے نمبر پر جو نام آیا وہ خود خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کے طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب حکمران سب سے نیچے والا معیار زندگی اپنائیں گے تو پھر کسی بھی شخص کو غربت و افلاس پر کوئی شرمندگی اور احساس محرومی نہیں ہوتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دولت کو کسی طرح بھی جمنے نہ دو، اس کو گماؤ تاکہ ملکی دولت پر چند اشخاص کا قبضہ نہ رہے۔ لہذا سب سے پہلے موجودہ بینکوں کے نظاموں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بہت سارا پیسہ باہر نکال کر مارکیٹ میں لائیں گے، کاروبار کریں گے، کارخانے لگائیں گے، جس سے ایک تو بے روزگاری ختم ہوگی اور دوسری طرف مقابلے کی فضا قائم ہوگی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسے یا چیزیں اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اسے اللہ تعالی کی راہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کرتے رہو، جس کے نتیجے میں وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے کام اور کاروبار میں مدد بھی کریں گے اور اس کے بڑھنے کی تمنا اور دعا بھی کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ تم سے حسد کرے اور تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم پاکستانی ان اسلامی اصولوں پر عمل کریں تو آج جو ہم معیشت کا رونا روتے ہیں، یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔